یعنی پیغمبر کریم کہتے ہوں اللہ ایک ہے، مشرک کہتے ہوں اللہ بہت ہیں۔ کیا یہ اختلاف تھا؟ مشرک کہتے تھے اللہ متعدد ہیں، اللہ بہت ہیں، اور پیغمبر کریم کہتے ہوں توحد اللہ کہ اللہ واحد ہے، ایک ہے۔ کیا مسئلہ اختلافی یہ تھا کہ پیغمبر کریم منواتے تھے اللہ ایک اور مشرک کہتا تھا اللہ ایک نہیں، اللہ بہت؟ یہ لات یہ بھی اللہ ہے، عزا یہ بھی اللہ ہے، حبل یہ بھی اللہ ہے۔ وہ کہتے تھے یہ سارے اللہ ہیں، اور پیغمبر کریم کہتے ہو نہیں جی اللہ ایک ہے۔ کیا اختلاف یہ تھا؟ جواب سمجھو، جواب یہ ہے تعدد اللہ کا اختلاف نہیں تھا۔ کیوں؟ مشرک بھی مانتا تھا کہ اللہ تو ایک ہے۔ سمجھو سمجھو، اللہ تو اللہ، بولو اللہ اللہ، یہ مشرک بھی مانتا تھا۔ اللہ کے متعدد ہونے کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ مشرک بھی مانتا تھا اللہ ایک ہے۔ جب وہ بھی مانتا تھا کہ اللہ ایک ہے تو یہ تو منوانے کی ضرورت نہیں تھی، تو یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا کہ اللہ متعدد ہیں یا اللہ ایک ہے، یہ اختلاف نہیں تھا۔ دلیل آئیے قرآن پاک کی آیت، یہ جو جواب دیا کہ اس مسئلے میں اختلاف نہیں تھا، مشرک بھی مانتے تھے کہ اللہ تو ایک ہے۔ دلیل دیکھو، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ سورۃ ہجر ہے۔ سورۃ ہجر آیت نمبر 96 پارہ 14، یہ آیت اس طرح شروع ہو رہی ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، واہ میرا اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر، تُؤْمَرُ بِمَا، جس مسئلے کے بیان کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس مسئلہ کے بیان کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، وہ مسئلہ بالکل واضح کر کے پیش کر، گول بول نہیں۔ فسدا یہ سادہ یسداؤ، صدا چیر دینا، پھاڑ دینا، پھاڑ دینا۔ شیشہ ہو، شیشہ کو توڑ دیا جائے تو ہر ایک ذرہ 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 الگ الگ ہو جائے، اسے کہتے ہیں صد الزجاجہ۔ جس طرح ذرہ ذرہ الگ الگ ہوتا ہے، میرا پیارا پیغمبر یہ مسئلہ اس طرح بیان کر کے حق اور باطل بالکل واضح ہو جائے۔ ذرا خیال کر میرا دوست، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آج کل بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں جی گول مول کیا کرو جی، او جی حکمت اور مصلحت سے کام لیا کرو، وہ جی دنیا کے حالات تو دیکھو نا، دنیا کدھر جا رہی ہے، مسئلہ کھولو نہیں، بس اسی طرح رہنے دو۔ پر اللہ کیا کہتا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس مسئلہ کے بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مسئلہ کھول کھول کر سنا۔ مسئلہ اللہ کھول کھول کر سناؤں تو یہ مشرک پلیت ماریں گے، اللہ کھول کھول کر بیان کروں تو سارے لوگ مخالف ہو جائیں گے، اپنی انتظامیہ والے، اپنے لوگ، اپنے ساتھی مخالف ہو جائیں گے، ہائے کیا کروں۔
اللہ کہتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کھول کھول کر بیان کر میرے محبوب، مشرکوں کا خیال نہ کر، اعراض کر، ان کی پرواہ نہ کر، ان کی فکر نہ کر، ان کی فکر نہ کر۔ اللہ کس طرح فکر نہ کروں؟ یہ مذاق کرتی ہیں، منصوبے بنائیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو مذاق کرنے والے ہیں وہ میرے محبوب پیغمبر، میں خود ان کو کافی ہو جاؤں گا۔ میرے محبوب میرا مسئلہ سنانا توحید والا، کھول کھول کر مسئلہ سنانا، او میرے محبوب یہ آپ کا کام ہے، اور ان کا مقابلہ کرنا میں اللہ خود ان کا مقابلہ کروں گا، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہ مذاق کرنے والے کون ہیں؟ الذین یجعلون مع اللہ، جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ ایک ہے پر ایک اللہ کے ساتھ بناتے ہیں الہن، دوسرے معبود، دوسرے تو اللہ کہتے تھے ایک ہے اللہ تو، پر اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں، اور تو وہ بھی اللہ ایک مانتے تھے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ تو ایک مانتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ بہت ہے، وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ سورۃ ہجر، آگے دوسری آیت ہے آپ کے پاس، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، سورۃ یاسین نمبر 74 پارہ 23۔ وَاتَّخَذُوا بنا لیے ان مشرکوں نے، من دون اللہ اللہ کے سوا کئی معبود، اللہ تو ایک ہے سمجھے، اللہ تو، لیکن اللہ کے علاوہ اور بنا لیے معبود۔ کیوں بنائے؟ لعلہم ینصرون، یہ کہتی ہیں کہ یہ معبود ہماری امداد کریں گے، کروا دیں گے۔ معبود کیوں بنائے انہوں نے؟ یہ جی ہمارے سفارشی ہیں، ہماری مدد کروا دیں گے۔ انہوں نے معبود اس لیے بنا دیے لعلہم ینصرون۔ اس آیت سے بھی کیا معلوم ہوا؟ اللہ ایک مانتے تھے، تو یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا۔ اب آگے آئیے، سوال نمبر 4، چوتھا سوال۔ اچھا جی اللہ کے تعدد میں بھی اختلاف نہیں تھا، سوال یہ ہے پھر اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ پیغمبر کریم کا اور مشرکین مکہ کا اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ تو آئیے جواب یہ ہے، اختلاف تھا الہ و لوازم الہ، الہ و لوازم الہ، سمجھو، یعنی پیغمبر کریم کہتے تھے الہ ایک ہے، الہ معبود عبادت کے لائق کیا ہے؟ ایک۔ وہ کہتے تھے نہیں جی ایک نہیں کئی۔ پیغمبر کریم کہتے تھے کہ الہ ایک، اور وہ کہتے تھے الہ بہت۔ یہ الہ اور لوازم الہ سمجھو ذرا بات کو، معبود کے لیے لازم ہے کہ معبود کیا ہو؟ یہ بریکٹ میں لفظ لکھے ہیں، غیب دان، نفع نقصان کا مالک ہونا۔ معبود غیب دان ہو، غائبانہ سننے والا، غائبانہ جاننے والا، غائبانہ دیکھنے والا۔ معبود کون بن سکتا ہے؟ معبود کے لیے لوازم، معبود کے لیے لوازم کیا ہیں کہ معبود کیا ہونا چاہیے؟ جو پکاریں سننے والا ہو، حال جاننے والا ہو، اور تصرف کرنے کی طاقت رکھتا ہو، نفع کا مالک ہو، نقصان کا مالک ہو۔ یہ کیا ہیں؟ لوازمات۔ یہ کیا ہیں؟ لوازمات۔ سمجھو
اب پیغمبر کریم کہتے تھے الہیت صرف اللہ کے لیے، اور الہیت کے لوازم وہ بھی کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، یعنی غائبانہ سننے والا صرف اللہ، پکارے سننے والا صرف اللہ، جاننے والا صرف اللہ، نفع کا مالک صرف اللہ، نقصان کا مالک صرف اللہ۔ یہ کیا ہیں؟ الہ کے لوازمات، یہ کیا ہیں؟ الہ کے لوازمات۔ اور الہ معبود، یہ آگے لکھا ہے آپ کے پاس، مالی بدنی لسانی، مالی عبادتیں ہوں، بدنی عبادتیں ہوں، لسانی عبادتیں ہوں۔ اب آگے بریکٹ میں لکھا ہے رکوع، سجدہ، طواف، اعتکاف، نظر، قسم، استمداد، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ یہ عبادتیں کس کی ہوں؟ اللہ کی۔ اب ذرا سمجھو، پیغمبر کریم کہتے ہیں الہ اور لوازم الہ، یعنی غیب دان صرف اللہ، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ، رکوع کے لائق صرف اللہ، سجدہ، طواف، اعتکاف، نظر، قسم، استمداد کے لائق صرف اللہ۔ اور مشرک کہتے تھے اللہ بھی، پیر فقیر بھی، اللہ بھی، ہمارے معبود بھی۔ تو اختلاف یہ ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ مسئلہ الہ و لوازم الہ، عبادت اور عبادت کے لوازم، عبادت اور عبادت کے لوازم۔ پیغمبر کریم کہتا ہے کہ عبادت اور عبادت کے لوازم کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے۔ کوئی پیر فقیر پکارے نہیں سنتا، کوئی نبی ولی پکارے نہیں سنتا، کوئی نبی ولی عالم الغیب نہیں، کوئی نبی ولی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی نبی ولی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ کسی نبی ولی کے سامنے رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ اجازت نہیں، کسی کے سامنے طواف کرنے کی اجازت نہیں، کسی کے نام کی نظر دینا اجازت نہیں، کسی کے نام کے قسم اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اور مشرک کہتے تھے نہیں جی، اللہ کے لیے بھی، تے اللہ کے پیاروں کے لیے بھی، ہمارے معبودوں کے لیے بھی۔ اب اس کے لیے آئیے قرآن پاک کی دلیل۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون۔ سورۃ صافات آیت نمبر 35، پارہ نمبر 23۔ انہم کانوا اذا قیل لہم، جب ان کو کہا جائے کہ لا الہ، سمجھے کہ الہ اور الہ کے لوازمات کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے۔ صرف کیا مطلب؟ عبادت کے لائق پیر فقیر ہیں، عبادت کے لائق او کو بولو کو پتہ تو لگے ہو خدا دے بندے ہو، جیندے ہو کہ مر گئے ہو۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ اور عبادت کے جو لوازم ہیں، پکارے سننے والا کون ہے؟ نہیں یار، نبی ولی ہیں، پیر فقیر ہیں، مردے ہیں۔ پکارے سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ عبادت بھی اللہ کی، عبادت کے لوازم بھی اللہ کے، پیغمبر یہ کہتا ہے۔ اور پیغمبر کے مقابل مشرک وہ کہتا ہے اللہ کے لیے بھی، ہمارے معبودوں کے لیے بھی۔ اور ان کے معبود کیا تھے؟ وہ نبی ولی، پیر فقیر۔ وہ آگے آ رہی ہے بات، دوسری آیت تھی۔ اب یہی جو مسئلہ تھا، اس میں اختلاف تھا، اور اسی کی وجہ سے جب پیغمبر سناتا ہے تو وہ کیا کہتے تھے؟
شاعر، مجنون. پیغمبر کریم پہ کیا فتوے لگاتے تھے؟ یہ تو شاعر ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، معاذ اللہ. آگے آئیے دوسری آیت. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، انہوں نے تعجب کیا کہ انہیں ایک ڈرانے والا آ گیا. وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافر کہنے لگے ھذا ساحر کذاب. سورۃ صاد آیت نمبر 4 پارہ نمبر 23. یہی پیغمبر کریم نے مسئلہ سنایا تو کافر کہنے لگے ساحر، جادوگر ہے، کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہے، معاذ اللہ. وہی کافر اور مشرک جو کبھی صادق اور امین کہتے تھے، اب مسئلہ آیا توحید کا، اب کیا کہنے لگے؟ کذاب ہے، معاذ اللہ. آگے ایک اور آیت ہے آپ کے سامنے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وحدہ، اس حال میں کہ اللہ اکیلا ہے. کیا کہا جائے کہ اللہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، عبادت کے مستحق ہونے میں، عبادت کے لوازمات میں، اور سمجھے عبادت کے لوازمات میں، پکاریں سننے میں، حال جاننے میں، نفع کا مالک ہونے میں، نقصان کا مالک ہونے میں، رکوع سجدہ کے لائق ہونے میں، ان چیزوں کے اندر اللہ اکیلا ہے. جب یہ ذکر کیا جائے تو اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے دل سنگڑ جاتی ہیں، ان کے دل پریشان ہو جاتی ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں. اشمئزت، ان کے دل جلنے لگتی ہیں. مشرک کے سامنے آئے مسئلہ لا الہ الا اللہ، مشرک کا دل جلنے لگتا ہے. ہائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون باللہ وَإِذَا لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جائے ان لوگوں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں، پیروں فقیروں کا، جی فلاں بھی عالم الغیب، فلاں بھی نفع کا مالک، فلاں بھی نقصان کا مالک، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں پیر نے ایسا کر دیا، اوروں کا ذکر کیا جائے اذا ہم یستبشرون، تو پھر خوش ہوتی ہیں. یہ سورۃ زمر آیت نمبر 45 پارہ 24. اچھا جی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف مشرکین مکہ کا مسئلہ توحید میں، مسئلہ کیا؟ الہ و لوازم الہ، عبادت اور عبادت کے لوازمات، پیغمبروں کا عقیدہ. اور یہ اختلاف صرف نبی پاک کا نہیں ہے، نبی پاک سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں کے زمانے میں پیغمبروں کا اور پیغمبروں کی امتوں کا جو اختلاف رہا ہے اسی مسئلے میں. ہر پیغمبر کہتا تھا عبادت اور عبادت کے لوازم صرف اللہ کے لیے، اور مشرک کہتے تھے جی اللہ کے لیے بھی، اللہ کے بندوں کے لیے بھی، لاڈلوں کے لیے بھی، پیاروں کے لیے بھی. اس مسئلے کے اندر اختلاف تھا.
اسی مسئلہ کی بنیاد پر شرک کرنے والوں نے پیارے پیغمبر پہ فتوے لگائے۔ اس کے بعد آخری سوال سمجھو، 5واں سوال یہ ہے، ممکن ہے مسئلہ الہ کی وجہ سے اختلاف نہ ہو، اختلاف ہو قرآن کی وجہ سے۔ پیغمبر کریم پہلے قرآن نہیں سناتے تھے، لوگ مخالف نہیں تھے، اب پیغمبر کریم نے قرآن سنایا تو لوگ مخالف ہو گئے۔ ممکن ہے توحید کی وجہ سے اختلاف نہ ہو، اختلاف ہو قرآن کی وجہ سے۔ جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی مشرکوں کا اختلاف بوجہ توحید کے تھا، پیغمبر کے ساتھ بھی اختلاف توحید کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ بھی اختلاف توحید کی وجہ سے۔ وہ کہا کرتے تھے توحید والی آیتیں نکال دو، باقی قرآن ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ آپ کے پاس لکھا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 46۔ قرآن کے ذریعے سے وحدہ اللہ کی توحید کا ذکر کرے تو ولو بھاگ جاتی ہیں وہ پیٹ پھیر کر۔ نیچے فہم سلف لکھا ہے ایت بقرآن غیر ھذا او بدلو سورۃ یونس۔ اس کا فہم سلف کہتے تھے دوسرا قرآن لے آ، کون سا؟ لیس فی ترک عبادت اللات والعزی ومنات، تفسیر خازن صفحہ 146 جلد نمبر 3۔ یہ قرآن کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، لات عزی منات کی عبادت نہ کرو۔ وہ قرآن لے آ جس میں لات عزی اور منات کی عبادت کی تردید نہ ہو، یعنی شرک کی تردید نہ ہو، وہ قرآن ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ توحید والا قرآن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آگے عبارت ہے شاہ عبد القادر کی، اس قرآن کا پند و نصیحت تو پسند کرتے اور بتوں کا باطل کرنا نہ مانتے، تو کہتے اتنا بدل ڈال تو یہ کلام ہم سب قبول کر لیں موضح القرآن۔ یہ جو اوپر آیت ہے ایت بقرآن، اس آیت کے اوپر حاشیہ ہے شاہ عبد القادر کا۔ آگے دوسری آیت ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اس آیت کے اوپر حاشیہ ہے شاہ عبد القادر کا، اس کو دیکھ لو۔ کافر کہتے تھے کہ اس کلام میں نصیحت کی باتیں اچھی ہیں مگر ہر جا شرک پر عیب دیا ہے، ہر جگہ شرک کی تردید ہے، یہ بدل ڈال تو ہم سب اس کو مانیں، یہ شرک کی تردید نکال دے تو ہمیں قرآن بھی کیا ہے منظور ہے۔ تو گویا کہ قرآن کے ساتھ بھی اختلاف بوجہ توحید کے، پیغمبر کریم کے ساتھ بھی اختلاف بوجہ توحید کے۔ بقیہ انشاءاللہ کل۔